اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ حرم امیر المؤمنین علیہ السلام سے انٹرنیشنل المعارف العلویہ شارکوس کا یہ کتاب و نکاح کا ہمارا درس نمبر ہے 9۔ آج کے اس درس میں ہم جو پہلی بنیادی شرط تھی کسی بھی مرد اور عورت کے لیے شادی کرنے کے لیے، بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ آپس میں محرم نہ ہوں۔ یہ جو محرمیت کا رشتہ ہے کہ جب ایک لڑکا اور لڑکی کے لیے شادی کرنا حرام ہوتا ہے، اس کا جو سبب ہے وہ سب سے جو پہلا سبب ہے وہ نسب ہے، جس سے ہم کہتے ہیں کہ نسبی جو رشتے ہیں نسب کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ دوسرا سبب جو ہے وہ رضاعت ہے، اور تیسرا سبب جو ہے وہ مصاہرہ، یا اسے آپ سببی کا کیا نام بھی دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جائیں کہ نسبی رشتے 7 قسم کے ایسے رشتے ہیں کہ جنہیں فقہ میں جو ہے وہ نسبی رشتے کہا جاتا ہے، اور ان سے شادی کرنا ایک مرد کے لیے حرام ہوتا ہے۔ یہ جو نسبی رشتے ہیں اس کی فقہ میں جو ہے وہ اصطلاحات ہیں، اپنی ایک ٹرم ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹرم اور وہ جو اصطلاح ہے وہ ہمارے معاشرے میں بھی رائج ہو، تو لہٰذا ہم ان 7 رشتوں کے جو عناوین ہیں، جو ان کے نام ہیں، وہ ہم فقہی اعتبار سے سمجھیں گے اور اسی کو جو ہے وہ اپنائیں گے۔ سب سے جو پہلا رشتہ ہے اسے عربی میں کہتے ہیں، یعنی ماں، لیکن ہمارے معاشرے میں تو ماں فقط اپنی ماں کو کہتے ہیں۔ فقہی اعتبار سے جب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ تمام امہات یعنی جتنے بھی انسان کی مائیں ہیں سب کو شامل ہوتا ہے، کہ جس میں اس کی دادی بھی آ جاتی ہے، اس کی نانی بھی آ جاتی ہے، اور دادی کی دادی، نانی کی نانی، اوپر جتنا سلسلہ چلتا جائے اس سب کو جو ہے وہ میں کیا کیا جاتا ہے، شامل کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایک انسان کے اوپر اس کی ماں حرام ہوتی ہے، اس سے شادی کرنا، اسی طریقے سے اس کی جو دادی ہوتی ہے، اس کی جو نانی ہوتی ہے، یہ کیوں حرام ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم کہیں گے کہ یہ نسبی رشتوں میں سے سب سے پہلا عنوان بنتا ہے کا، کیونکہ یہ کہلاتی ہے، اس وجہ سے یہ حرام ہوتی ہے۔ دوسرا جو ہمارے پاس رشتہ ہے وہ بنت کا ہے۔ بنت کا ہمارے ہاں تو جو غیر فقہی ایک معنی ہے وہ فقط بیٹی کا ہے، لیکن جب فقہ میں آپ بنت میں آتے ہیں، بیٹی میں آتے ہیں، تو اس کے اندر فقط اپنی بیٹی شامل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر جو بیٹے کی بیٹی ہے یا بیٹی کی جو بیٹی ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے، یعنی جسے ہم اپنی زبان میں پوتے، پوتیاں، نواسے اور نواسیاں کہتے ہیں، تو انہی میں سے جو پوتیاں ہوں گی انہیں بھی بنت کہا جاتا ہے، اور جو نواسیاں ہوں گی انہیں بھی بنت کہا جائے گا۔ تو ایک انسان کے لیے اپنی بیٹی سے، اپنی پوتی سے، اور اپنی نواسی سے، اور پھر نیچے جتنا چلتے جائیں، ان سے جو ہے وہ رشتہ کرنا حرام ہوگا۔ وجہ کیونکہ نسبی رشتے میں سے جو دوسرا عنوان ہے بنت کا وہ یہاں پہ موجود ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ جو نیچے سلسلہ جا رہا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فقط بیٹے کی ہی بیٹی ہو، نہیں، بیٹے کی بیٹی ہو، آگے پھر اس کی کیا بیٹی ہو، یوں بھی چل سکتا ہے، یا بیٹی ہو، بیٹی کا پھر بیٹا ہو، پھر اس کی کیا آگے بیٹی ہو، تو کسی بھی اعتبار سے، یعنی جتنا بھی آپ نیچے چلتا جائیں، جو انسان کی اولاد کہلاتی ہے، جو بھی انسان کی اولاد کہلائے گی، اس میں جتنی بھی خواتین آئیں گی وہ فقہی اعتبار سے اس کی بیٹیاں کہلائیں گی، اور اس سے شادی کرنا اس کے لیے حرام ہوگا۔ یہ دوسرا عنوان ہو گیا، یعنی پہلا دوسرا بنت۔ تیسرا جو ہے وہ عنوان ہمارے پاس اخت کا ہے۔ اخت جس کو اردو زبان میں ہم بہن کہتے ہیں، اور فقہی اعتبار سے یہ جو بہن ہے یہ 3 طرح کی جو ہے وہ انسان کی بہنیں ہوتی ہیں۔ کسی بھی خاتون کے بہن بننے کے لیے 3 معیارات میں سے ایک معیار کا ہونا ضروری ہے۔
اگر یہ تینوں کے تینوں معیار نہیں پائے جاتے تو وہ خاتون اس کی فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے بہن نہیں کہلائے گی، اگرچہ وہ اپنے معاشرے کے اعتبار سے اور طور طریقوں کے اعتبار سے اس سے بہن کہتا رہے، اسے بہن سمجھتا رہے، لیکن وہ بہن نہیں بنے گی، وہ نامحرم میں رہے گی۔ یعنی اسلام میں کوئی ایک ایسا طریقہ نہیں ہے ہمارے پاس نسبی طور پہ، آگے ایک رضاعی طریقہ آئے گا دودھ پلانے والا، اس کے علاوہ کوئی اس طرح کا آپشن نہیں ہے کہ کوئی خاتون جو ہے وہ بہن بن جائے۔ تو نسبی طور پہ، فقہی طور پہ ایک بہن تب کہلاتی ہے کہ جب 3 معیار میں سے ایک جو ہے وہ معیار موجود ہو۔ پہلا معیار کہ اس خاتون کے جو ماں باپ ہیں وہ اس کی بھی کیا ہوں، ماں باپ ہوں۔ یعنی اسے کیا کہتے ہیں کہ ایک لڑکا اور لڑکی ہیں، دونوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے ماں اور باپ کون سے ہیں تو وہ بالکل ایک ہی ہوں، سیم ہوں۔ جب دونوں کے ماں باپ ایک ہوتے ہیں تو ان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ آپس میں بہن اور بھائی کہلاتی ہے۔ تو یہ تو ایک عام طور پہ چیز واضح اور کلیئر ہے۔ اب دونوں میں سے ایک اگر مشترکہ ہے تو وہ بھی بہن بھائی کا رشتہ کہلاتا ہے۔ اگر جو ہے وہ باپ دونوں کا ایک ہے، ماں اگرچہ الگ ہے، یعنی ایک شخص نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، تو اب اس کی جو دونوں بیویوں کی اولادیں ہوں گی وہ آپس میں بہن بھائی کہلائیں گی، آپس میں وہ محرم کہلائیں گی، کیونکہ ان کا باپ ایک ہے، اگرچہ ماں جو ہے وہ الگ ہے۔ یہ دوسرا معیار ہو جائے گا کہ باپ کیا ہے، ایک ہوگا۔ تیسرا جو معیار ہے کہ ماں جو ہے وہ ایک ہوگی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک خاتون کی اولاد ہو، پھر اس کا شوہر فوت ہو جائے یا اسے طلاق دے دے اور وہ کسی اور مرد سے پھر شادی کرے اور وہاں سے اس کی اولاد ہو۔ اس کی جو پہلے شوہر کی اولاد ہے اور جو دوسرے شوہر سے اولاد ہے، یہ آپس میں بہن بھائی کہلائیں گے، اگرچہ دونوں کا باپ ایک نہیں ہے، باپ مختلف ہے، لیکن ماں چونکہ ایک ہے تو اس وجہ سے یہ بہن بھائی بنیں گے۔ تو لہٰذا فقہی اعتبار سے بہن اور بھائی کا رشتہ تبھی بنتا ہے کہ یا ماں اور باپ دونوں کے ایک ہوں، یا باپ ایک ہو، یا ماں ایک ہو۔ اور اگر یہ تینوں آپشن موجود نہ ہوں تو فقہی اعتبار سے یہ لڑکا لڑکی نامحرم کہلائیں گے، نسبی طور پہ کوئی رشتہ ان کا آپس میں نہیں کہلائے گا۔ جیسے ہم اس کی یہ مثال لیتے ہیں کہ اگر ایک انسان کا والد جو ہے وہ شادی کرتا ہے، وہ جس خاتون سے شادی کرتا ہے اس کی پہلے سے اولاد موجود ہے، کوئی بیوہ ہے، وہ اپنے ساتھ بچوں کو لے کر آتی ہے، تو اب یہ جو والد کی جو بیوی ہے کہ جو اس نے ایک بیوہ سے شادی کی ہے، اس کی اولاد یہ اس کی اولاد کے لیے محرم نہیں بنے گی۔ کون سی اولاد؟ جو اس کی پہلی بیوی سے موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دونوں کے باپ بھی الگ ہیں اور دونوں کی جو ماں ہے وہ بھی الگ ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہو جائے گا کہ والد کی شادی کے بعد اس کی جو بیوی کی اولاد ہے، کہ جو خود اس والد کی اولاد نہیں ہے، اس کے پہلے شوہر سے اولاد ہے، وہ اس والد کی جو اپنی اولاد ہے اس کے لیے وہ محرم نہیں کہلائے گی، وہ نامحرم کہلائے گی، لہٰذا ان کی آپس میں شادی ہو سکے گی، یہ آپس میں بہن بھائی کا رشتہ نہیں بنے گا۔ یہ تیسرا عنوان ہو گیا ہمارے سامنے، یعنی پہلا عنوان ماں کا، جسے کہتے ہیں، دوسرا بنت کا اور تیسرا اخت کا۔ چوتھا عنوان بنت الاخ، یہ ایک چوتھا عنوان ہے ہمارے پاس بنت الاخ کا۔ بنت الاخ میں یہ ہے کہ جو بھائی کی اولاد ہوتی ہے، بھائی کی جو بیٹی ہوتی ہے، اسے بنت الاخ کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرتی طور پہ اس کو بھتیجا کہا جاتا ہے کہ بھائی کی جو بیٹی ہوتی ہے اسے بھتیجی کہیں گے۔ تو ایک انسان کے لیے اپنی بھتیجی سے شادی کرنا یہ بھی کیا حرام ہوتا ہے، کیونکہ وہ فقہی اعتبار سے اس کے لیے محرم بنتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو بھتیجی کا عنوان ہے، یہ فقط جو ہے وہ بھتیجی کو شامل نہیں ہے، بلکہ جو بھتیجی کی اولاد ہے اس کو بھی کیا شامل ہے۔ یعنی جو انسان کا بھائی ہوتا ہے، اس بھائی کی بیٹی ہے، اس کی جو اولاد ہے، یا بھائی کا بیٹا ہے، اس بیٹی کی جو اولاد ہے، جتنی بھی اولاد ہوگی وہ فقہی اعتبار سے اسے بھتیجی کہا جائے گا۔ یعنی اگر وہ مؤنث ہے، خواتین ہیں، تو انہیں بھتیجی کہا جائے گا، اور اس کو عربی زبان میں فقہی اسلام میں بنت الاخ کہیں گے، اس سے شادی کرنا حرام ہوگا۔
تو لہذا ہمارے سامنے یہ چیز واضح ہو گئی کہ جو بائی کی بیٹی ہے وہ فقط بائی کی بیٹی نہیں شمار ہوتی، بلکہ بائی کی جو بیٹی ہے وہ بھی ہے، اور بائی کی بیٹی کی جو آگے اولاد ہے، چاہے وہ بائی کی بیٹی کا آگے بیٹا ہو اس کی اولاد، یا جو ہے وہ بائی کی بیٹی کی آگے بیٹی ہو اور پھر آگے اس کی مزید اولاد، یہ سارا کیا سلسلہ چلے گا۔ یعنی اس کے لیے ہم ایک اردو میں ایک عنوان بنانا چاہیں تو یوں بنا سکتے ہیں کہ بھتیجی بھی نامحرم نہیں کہلاتی، وہ بھی محرم ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جو بھتیجی کی اولاد ہوگی، بھتیجی کی جتنی بھی اولاد ہے، چاہے وہ اس کے بیٹوں کے حساب سے چلے یا اس کی بیٹیوں کے حساب سے چلے، وہ بھی ساری کی ساری محرم کہلائے گی اور ان سے بھی شادی کرنا حرام ہوگا۔ یہ کیا ہو گیا؟ چوتھا عنوان ہو گیا، جسے جو ہے وہ بھتیجی کہتے ہیں اور بھتیجی کی اولاد۔ پانچواں جو عنوان ہے وہ بنت الاخت، کہ بہن کی جو ہے وہ بیٹی، بہن کی جو بیٹی ہے اسے ہم اردو زبان میں بانجی کہتے ہیں، کہ بہن کی جو بیٹی ہے وہ بانجی کہلاتی ہے۔ تو یہ بھی پہلے والے عنوان کی طرح فقط بانجی کو شامل نہیں ہے، جو بانجی کی اولاد ہوگی اس کو بھی شامل ہے۔ لہذا اگر بانجی کی بیٹی کی کوئی بیٹی ہے یا بانجی کا کوئی بیٹا ہے، اس کی آگے اولاد ہے، تو وہ بھی کیا اس میں شامل ہوگی۔ تو یہ بھی دائرہ کیا ہو گیا؟ وسیع ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو چوتھا اور پانچواں عنوان ہے کہ بھتیجی اور بانجی، اس میں ہم یہ شارٹ کٹ یوں یاد رکھ سکتے ہیں کہ بانجی کی اولاد جتنی ہوگی وہ بھی انسان کے لیے محرم کہلاتی ہے، اور اسی طریقے سے بھتیجی کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی محرم کہلاتی ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ کیا میں اپنی بھتیجی کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہوں، یا میں اپنی بھتیجی کی پوتی سے شادی کر سکتا ہوں، کیا میں اپنی بھتیجی کی نواسی سے شادی کر سکتا ہوں، تو آپ ایک ہی جواب دیں گے کہ بھتیجی کی آگے جتنی بھی اولاد چل رہی ہے وہ ساری کی ساری محرم کہلائے گی، وہ فقہی عنوان میں بھتیجی ہی کہلاتی ہے، وہ بنت الاخ ہی کہلاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی اگر بانجی کے متعلق یہی سوال پوچھے کہ میری بانجی کی نواسی ہے، بانجی کی پوتی ہے، تو وہاں پر بھی یہی جواب آپ دیں گے کہ بانجی کی جتنی بھی اولاد ہے وہ فقہی اعتبار سے جو ہے وہ بانجی ہی کہلاتی ہے۔ تو لہذا یہ دائرہ کار کیا وسیع ہے اور ہر جگہ پہ کیا یہ چلے گا۔ چھٹا جو عنوان ہمارے پاس بنتا ہے، اور چھٹا اور ساتواں عنوان، چھٹے کو ہم عمہ کہتے ہیں اور ساتویں کو خالہ کہتے ہیں۔ عمہ کا جو اردو میں مطلب ہے وہ پھپھو ہوگا۔ عمہ کا مطلب اردو میں چچی نہیں ہوگا۔ جو چچی ہے یعنی جو انسان کا چاچا ہوتا ہے، اس کی جو بیوی ہے وہ نامحرم کہلاتی ہے، اسے ہم محرم نہیں کہتے، وہ نسبی رشتہ نہیں بنتا۔ عمہ یعنی پھپھو، اس پھپھو سے یہ مراد ہوتی ہے کہ انسان کے والد کی بہن، انسان کے والد کی جو بہن ہوگی وہ پھپھو کہلائے گی۔ اسی طریقے سے انسان کے والد کی بہن کر لیں، یا انسان کا جو والد کا والد ہے یعنی دادا کی بہن کر لیں، اور انسان کا جو نانا ہے اس کی بہن کر لیں۔ یعنی اس کو ہم شارٹ کٹ میں کیا کہیں کہ انسان کے جو آبا ہیں، آبا کی تعبیر استعمال ہوتی ہے کہ جس میں انسان کا والد شامل ہوتا ہے، انسان کا نانا شامل ہوتا ہے، انسان کا دادا شامل ہوتا ہے، پڑ دادا پڑ نانا، جو بھی اس کے اوپر کے لوگ ہیں جن کی طرف ولادت کی وجہ سے یہ منسوب ہے، وہ جو اوپر کے مرد حضرات ہیں وہ اس میں کیا شامل رہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم یہاں پہ کیا کہیں گے کہ پھپھو سے مراد کیا ہے؟ پھپھو سے یہ مراد ہے کہ انسان کے جو والد کی بہن ہے سب سے پہلے وہ اس میں شامل ہو جائے گی، اور انسان کا جو دادا ہے اس کی بہن اس میں شامل ہو جائے گی، انسان کا جو نانا ہے اس کی بہن اس میں شامل ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے شارٹ کٹ میں آپ کیا کہہ دیں کہ اوپر جتنا چلتے جائیں، انسان کے جو بھی آبا کہلاتے ہیں ان کی جو بہن ہوگی وہ انسان کی پھپھو کہلائے گی۔ تو یہ فقہی اصطلاح میں کیا ہے، پھپھو کی کیا تعریف ہے، اماں کی کیا تعریف ہے۔ اگلا جو عنوان ہے وہ خالہ کا عنوان ہے۔ یہاں پہ خالہ کے عنوان سے مراد اردو میں بھی یہی خالہ ہی ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں یہ فرق ہے کہ فقط یہ خالہ کو شامل نہیں ہے، بلکہ جو انسان کی امہات کہلاتی ہیں، یعنی انسان کی دادی، نانی، پڑ دادی، پڑ نانی، والدہ،
ان سب کی جو بہنیں کہلاتی ہیں وہ فقہی اعتبار سے خالہ کے عنوان میں آتی ہیں اور وہ انسان کے لیے محرم بنتی ہیں۔ تو یہاں پہ ایک نقطہ یہ بھی واضح کرتے چلیں کہ خالہ کے عنوان میں فقط والد کی جو ہے وہ بہن آتی ہے، اور والد کی جو بہن ہے وہ اس میں آتی ہے۔ اگر کوئی اس طریقے سے سوال کرے کہ جو ہمارے ماموں ہیں ان کی جو زوجہ ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں ممانی کہتے ہیں، کیا وہ محرم بنے گی؟ اس کا جواب کیا ہوگا کہ نہیں، وہ محرم نہیں ہوگی، وہ نامحرم ہی کیا ہے، رہے گی۔ تو یہ جو ہے وہ 7 عناوین ہیں، یعنی 7 رشتے ہیں کہ جن کا یہ خلاصہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ماں آتی ہے، کہ جس کا دائرہ کار کیا ہے، وسیع ہے، کہ جو امہات کو شامل ہے۔ امہات سے مراد کیا کہ جو جس میں نانیاں بھی آ جاتی ہیں انسان کی، اور دادیاں بھی آ جاتی ہیں۔ دوسرا عنوان جو ہے وہ بنت، بیٹی کا ہے، کہ جس میں بیٹی بھی آ جاتی ہے، اور بیٹی کی جو اولاد ہے، بیٹی کی آگے اولاد ہے، یعنی پوتے یعنی پوتیاں اور نواسیاں، وہ بھی کیسی کے اندر آ جاتی ہیں، مزید پھر نیچے جتنا چلتے جائیں۔ یہ دوسرا عنوان ہو گیا۔ تیسرا عنوان بہن کا تھا، اور بہن کے بارے میں ہم نے ایک قانون دیا کہ یا باپ ایک ہو، یا ماں ایک ہو، یا دونوں ایک ہوں، تو پھر وہ بہن کا رشتہ بنتا ہے، وگرنہ بہن کا رشتہ نہیں بنے گا۔ اور چوتھا جو عنوان آپ کے سامنے رکھا وہ بنت الاخ، اور پانچواں جو ہے بنت الاخت، یعنی بھتیجی اور بانجی۔ تو یہاں پہ یہ بھی واضح کیا کہ بھتیجی کی جتنی بھی اولاد ہے وہ بھی بھتیجی کہلائے گی فقہی طور پہ، اور جو بانجی کی جتنی اولاد ہے وہ بھی فقہی طور پہ بانجی کہلائے گی۔ اور چھٹا اور جو 7واں عنوان ہے وہ پھپھو اور خالہ کا ہے۔ پھپھو اور خالہ کے عنوان میں جو ایک نقطہ واضح ہوا کہ جو چچی ہے اور جو ممانی ہے یہ دونوں نامحرم ہوتے ہیں، یہ محرم نہیں ہوتے۔ اور پھپھو کے عنوان کا یہ مطلب ہے کہ جو والد کی بہن ہوگی، نہ فقط والد کی بلکہ انسان کے جتنے بھی اوپر آبا ہیں، جس کے اندر دادا بھی شامل ہے، جس کے اندر جو ہے وہ اس کا نانا بھی شامل ہے، ان کی بھی جو بہنیں ہوں گی وہ بھی پھپھو کے عنوان میں آئیں گی۔ اور اسی طریقے سے جب ہم نے خالہ کی بات کی تو ہم نے کہا کہ یہ فقط والدہ کی بہن کو شامل نہیں ہے، بلکہ والدہ کی بہن کے علاوہ جو انسان کی نانی کی بہن ہے اور دادی کی بہن ہے وہ بھی کیا اس میں شامل ہوگی، یعنی جو امہات ہیں ان کی جو بہنیں ہیں وہ بھی خالہ کہلائیں گی۔ تو یہ 7 وہ نسبی رشتے ہیں کہ جن سے شادی کرنا کیا ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور عنوان سید سیستانی دامت ذیل العالی نے رکھا کہ بعض اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا خالہ کی خالہ محرم ہوتی ہے، یا پھپھو کی جو پھپھو ہے کیا وہ محرم ہوگی یا محرم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ان 7 رشتوں میں ذکر نہیں ہوا۔ تو اس کا قانون سید سیستانی نے یہی دیا کہ خالہ کی خالہ میں آپ ایک پوائنٹ یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگر وہ آپ کی والدہ کی بھی خالہ بنتی ہے تب وہ آپ کی خالہ کہلائے گی، لیکن اگر وہ فقط خالہ کی خالہ بنتی ہے، آپ کی والدہ کی خالہ نہیں بنتی، تو پھر وہ آپ کی خالہ نہیں کہلائے گی۔ تو لہٰذا خالہ میں یہ نقطہ اہم ہوتا ہے کہ کسی بھی آپ اپنی خالہ کی بات کر رہے ہیں تو وہ خالہ کی جو خالہ ہے وہ آپ کی والدہ کی بھی خالہ بننی چاہیے۔ اگر صورتحال یوں ہو کہ والدہ اور جو آپ کی خالہ ہیں یہ تو آپس میں 2 بہنیں ہوں، لیکن ان دونوں کی مائیں الگ ہوں۔ مائیں الگ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ان کے جو اوپر تھے آبا، اس نے 2 3 شادیاں کی ہوئی تھیں، تو ماں ان کی اگر الگ ہو جاتی ہے تو اس طرح سے یہ کیا پڑ جاتا ہے، فرق پڑ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب یہ سوال ہوا کہ کیا پھپھو کی پھپھو بھی پھپھو کہلاتی ہے اور محرم کہلاتی ہے، تو وہاں پر بھی قانون دیا کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر وہ آپ کے والد کی بھی پھپھو بنتی ہے تب وہ آپ کی پھپھو کہلائے گی، لیکن اگر وہ فقط پھپھو کی پھپھو تو بنتی ہے لیکن والد کی پھپھو نہیں بنتی تو پھر وہ پھپھو نہیں کہلائے گی۔ یعنی ممکن ہے کہ والد اور پھپھو دونوں بہن بھائی ہوں، لیکن ان کے جو اوپر آبا ہیں وہاں انہوں نے زیادہ شادیاں کی ہوں تو باپ کیا دونوں کے الگ ہوں، تو لہٰذا یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر آپ غور و فکر کریں اور مزید اس کی آپ مثالیں سوچیں، تو اس طرح کی کیا مثالیں موجود ہیں۔ تو بس یہ ہم قاعدہ کلیہ نہیں دے سکتے کہ پھپھو کی پھپھو اور خالہ کی خالہ ہمیشہ محرم ہوتی ہے، بلکہ ہم قانون یوں دیں گے کہ پھپھو کی پھپھو تب محرم بنے گی اگر وہ والد کی پھپھو بنے گی، اگر وہ والد کی پھپھو نہیں بنتی، فقط پھپھو کی پھپھو بنتی ہے، پھر وہ محرم نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے خالہ کی خالہ کب محرم بنے گی؟ اگر وہ
والدہ کی بھی خالہ بنتی ہو، اگر وہ ہماری والدہ کی خالہ نہیں بنتی، فقط خالہ کی خالہ ہے، تو پھر وہ محرم نہیں بنے گی۔ یہاں تک گفتگو جو ہے وہ نسبی رشتوں کے متعلق ختم ہوتی ہے، اور آخر پہ سوالات آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نسبی جو 7 رشتے ہیں ان کا نام لکھیں اور فقہی طور پہ بیان کریں کہ معاشرتی اعتبار سے اور فقہی طور پہ کتنا فرق ہے اس میں، وہ آپ وضاحت لکھیں۔ دوسرا سوال ہے کہ کیا چچی اور ممانی محرم ہیں؟ اگر وہ محرم نہیں ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ بھائی اور بہن کا رشتہ کیسے بنتا ہے؟ وہ کون سے 3 معیار ہیں کہ جس کی بنیاد پہ لڑکا اور لڑکی فقہی طور پہ بہن اور بھائی کہلاتے ہیں؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا بھتیجی کی اولاد اور بھانجے کی اولاد، یا بھانجی کی اولاد اور بھتیجی کی اولاد، وہ محرم ہوتی ہے یا نا محرم ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ جواب دیجیے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ کیا بھانجی کی پوتی یا بھانجی کی جو نواسی ہے وہ محرم ہوگی، اور اس کے اوپر یہ عناوین صدق کریں گے جو 7 رشتے، یا صدق نہیں کریں گے؟ اور آخری سوال ہے کہ کیا خالہ کی خالہ اور پھپھو کی پھپھو بھی محرم ہوتی ہے یا محرم نہیں ہوتی؟ کیا یہ کلی قانون درست ہے یا کلی قانون درست نہیں ہے؟ مثالوں کے ذریعے سے اس کی وضاحت کر دیجیے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔